नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, माह रबीउल सानी की मुनासबत से पिछले हफ्ते हमने हज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में मुताला किया था और आज उसी सिलसिले के दूसरे सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। किताब हमेशा की तरह तज़किरे और सोहबतें और उसके मुसन्निफ़ हैं हज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। तो आइए अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। शेख अब्दुल रहमान बिन अबू अल हसन अली बतानही अल रफ़ाई बयान करते हैं कि जब मैं बगदाद गया तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में भी हाज़िर हुआ और जब आपके हाल और आपकी फरागत कल्बी वगैरह के अलावा आपके और दीगर हालात को मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। जब वापस आया और अपने मामू बुजुर्गवार को उसकी इत्तला दी तो वो फरमाने लगे कि मेरे फर्जंद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी लियाकत किस को नसीब है और जिस हाल पर वो हैं कौन रह सकता है और जहाँ तक वो पहुँचे हैं कौन पहुँच सकता है। हज़रत शेख अदी बिन अल बरकात मुसाफिर बयान करते हैं कि मैंने अपने चचा बुज़ुर्ग शेख अदी बिन मुसाफिर से पूछा कि इससे पहले बजस हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के और भी किसी शेख ने कदमी हाज़िही अला रकबाती कुल्ली वली अल्लाह कहा है? आपने फरमाया नहीं। मैंने पूछा इसके माना क्या है? आपने फरमाया इससे मकाम फ़र्दियत मुराद है। मैंने कहा क्या हर ज़माने में फ़र्द होता है? आपने फरमाया हाँ, मगर बजज़ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के और किसी फ़र्द को इसके कहने का हुक्म नहीं हुआ। फिर मैंने अर्ज़ किया क्या आप इसके कहने पर मामूर हुए थे? आपने फरमाया हाँ, वो इसके कहने पर मामूर हुए थे। तमाम औलिया ने अपने सर झुकाए। देखो, फरिश्तों ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा तब ही किया जबकि खुदावंद ताला ने उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। हज़रत शेख अली बिन हैती बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं और शेख बका बिन बतू आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़ार अक़दस पर ज़ियारत कब्र के लिए गए। उस वक्त मैंने मुशाहदा किया कि इमाम मौसूफ़ ने अपनी कब्र से निकल कर आपको अपने सीने से लगाया और कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं इल्म शरीयत व इल्म हाल में तुम्हारा मोहताज हूँ। शेख उमर कीमिया ने बयान फरमाया कि आप रहमतुल्लाह अलैह की कोई मजलिस ऐसी ना होती थी कि जिसमें यहूद व नसारा इस्लाम कबूल ना करते हों या कुताउत तरीक़ कातिल और बद एतकाद लोग आकर तौबा ना करते हों। एक दफ़ा आपकी मजलिस में एक राहिब जिसका नाम सन्नान था आया और आकर उसने इस्लाम कबूल किया। मजमा-ए आम में खड़े होकर उसने बयान किया कि मैं यमन का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में ये बात पैदा हुई कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। फिर इस बात का मैंने मुस्तहकम इरादा कर लिया कि यमन में जो शख्स सबसे ज़्यादा अफजल होगा मैं उसके हाथ पर इस्लाम कबूल करूँगा। मैं इस बात की फ़िक्र में था कि मुझे नींद आ गई। मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। आपने फरमाया सन्नान, तुम बगदाद जाओ और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि वो इस वक्त रूए ज़मीन के तमाम लोगों से अफजल हैं। एक साइल ने आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपका अमर किस पर मबनी है? फरमाया सिदक पर। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आपने फरमाया कि जब मैं अपने शहर में बच्चा था यौम अरफा को अपने घर की छत पर चढ़ गया। उस वक्त मैंने देखा कि लोग अरफात के मैदान में खड़े हैं। मैं अपनी वालिदा के पास आया, उससे कहा कि मुझको अल्लाह के लिए बख्श दो और हुक्म दो कि मैं बगदाद जाऊं, वहाँ इल्म हासिल करूं और स्वालिहीन की ज़ियारत और सोहबत इख्तियार करूं। उसने मुझसे इसका सबब पूछा तो मैंने अपना हाल सुनाया। वो ये सुनकर रो पड़ी और मेरे पास 80 दीनार लाईं जो मेरे वालिद छोड़कर फौत हुए थे। वालिदा ने 40 दीनार तो मेरे भाई के लिए रखे और 40 दीनार मेरी दुड़ी में बगल के नीचे सी दिए और मुझको जाने की इजाज़त दी। मुझसे इस बात का अहद लिया कि हर हाल में सच बोलूं और रुखसत करने के लिए बाहर निकली और कहने लगी, ए फर्जंद, अब तुम जाओ,
میں اللہ عز و جل کے لیے تم سے علیحدہ ہوتی ہوں، اب یہ چہرہ قیامت کے دن دیکھوں گی۔ تب میں چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جو بغداد کو جانے والا تھا روانہ ہوا۔ جب ہم ہمدان سے نکلے تو جنگل میں ہم پر 60 ڈاکو حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے قافلے کو پکڑا اور لوٹ لیا، لیکن مجھ سے کسی نے تعرض نہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، اے فقیر، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میری گدڑی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا یہ مجھ سے ہنسی کرتا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چل دیا۔ ایک اور شخص میرے پاس آیا، اس نے بھی مجھ سے پہلے کی طرح ہی پوچھا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دونوں اپنے سردار کے پاس گئے اور جو مجھ سے سنا تھا وہ اس کو جا کر کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، تو وہ مجھے اس کے پاس لے گئے۔ دیکھا کہ وہ لوگ ٹیلے پر بیٹھے قافلے کا لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 40 دینار۔ کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میری گدڑی میں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ تب اس نے میری گدڑی کو پھاڑنے کا کہا تو اس میں 40 دینار پائے۔ پھر اس نے کہا تم کو اقرار کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ سچ بولنا، اس لیے اس عہد کی خیانت نہیں کر سکتا۔ اس وقت وہ سردار رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم اپنی ماں کے عہد میں خیانت نہیں کرتے، اور مجھ کو اتنے سال ہوئے کہ اپنے رب کے عہد میں خیانت کر رہا ہوں۔ اس نے وہیں میرے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم ڈاکہ زنی اور لوٹ مار میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ میں بھی ہمارے سردار ہو۔ ان سب نے بھی میرے ہاتھ پر توبہ کی اور قافلے کا سارا مال جو لیا تھا ان کو واپس کر دیا۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پر وہ جماعت طائب ہوئی۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بغداد میں شروع میں 20 دن تک کوئی چیز کھانے کی نہ پائی اور نہ مجھے کوئی مباح چیز ملی۔ تب میں کسرا کے محل کے کھنڈر کی طرف گیا کہ کوئی چیز مباح مل جائے۔ میں نے وہاں پر 70 اولیاء کو پایا۔ میں نے کہا کہ یہ مروت کی بات نہیں کہ میں ان کا مزاحم بنوں۔ پھر میں بغداد میں واپس آ گیا۔ مجھے ایک شخص ملا، اس کو میں پہچانتا تھا کہ یہ ہمارے اہل میں سے ہے۔ اس نے مجھے کچھ سونے کا یا چاندی کا ریزہ دیا اور کہا کہ یہ مجھ کو تمہاری والدہ نے دے کر تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس میں سے میں نے کچھ تو اپنے لیے رکھا اور باقی لے کر جلدی ایوان کسرا کے کھنڈر کی طرف گیا اور وہ تمام ریزہ ان 70 اولیاء اللہ پر تقسیم کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری ماں نے بھیجا ہے۔ پھر میں بغداد کی طرف لوٹا اور جو ریزے میرے پاس تھے ان سے کھانا خریدا اور فقراء کو میں نے آواز دی تو ہم سب نے مل کر کھایا۔ رات کو میرے پاس ریزہ میں سے کچھ باقی نہ رہا۔ شیخ عارف حروی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی، سو میں نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے تھے، اور جب آپ بے وضو ہوتے اسی وقت وضو کر لیتے۔ آپ طویل قیام کرتے اور اس میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا۔ پھر مراقبہ اور مشاہدہ میں طلوع فجر کے قریب تک متوجہ ہو کر بیٹھے رہتے۔ پھر آپ دعا مانگتے، عاجزی اور نیاز میں لگے رہتے، اور آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا تھا کہ آپ اس میں نظر سے غائب ہو جاتے تھے۔ میں ان کے پاس یہ آواز سنتا تھا، السلام علیکم، اور آپ اس کا جواب دیتے یہاں تک کہ صبح کی نماز کی طرف نکلتے۔ شیخ ابی بکر حریمی سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں عراق کے جنگلوں میں 25 سال تک تنہا پھرتا رہا، نہ میں مخلوق کو پہچانتا تھا اور نہ وہ مجھے پہچانتی تھی۔ میرے پاس رجال الغیب اور جن آیا کرتے تھے، میں ان کو اللہ کا طریق پڑھایا کرتا تھا۔ دنیا اور اس کی خوبصورتیاں میرے پاس عجیب شکلوں میں آتیں، لیکن مجھ کو میرا پروردگار اس کی طرف توجہ کرنے سے بچاتا۔ شیطان میرے پاس مختلف شکلوں میں آتے، لیکن خدا تعالیٰ مجھے ان پر قوت دیتا۔ میرا نفس میرے سامنے کبھی ایک صورت میں ظاہر ہوتا اور میرے سامنے عاجزی کرتا کہ جو آپ کی مرضی ہو وہی کروں گا، اور کبھی مجھ پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، مگر خدا تعالیٰ مجھے اس پر فتح دیتا۔
میں شروع حال میں مجاہدہ نفس کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو اس کو لازم کر لیتا اور اس کو گلے سے لگاتا، پھر اس کو خوب جذب کر لیتا۔ اسی طرح میں مدتوں مدائن کے ویرانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات کے طریق پر لگائے رکھا۔ میں کرخ کے میدان میں برسوں رہا ہوں، اس میں سبز بوٹیوں کے سوا میری اور کوئی غذا نہ ہوتی تھی اور مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، مگر یہ کہ لوگ مجھ کو بہرا، بیوقوف اور دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں کانٹوں میں ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا۔ نفس مجھ پر اپنے ارادے میں کبھی غالب نہیں ہوا، نہ کبھی دنیا کی زینت نے مجھ کو عجب میں ڈالا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں رات دن جنگ میں رہا کرتا تھا اور بغداد کی طرف نہیں آتا تھا۔ شیطان میرے پاس صفیں باندھ کر پیدل اور سوار آیا کرتے، ان کے پاس طرح طرح کے ہتھیار ہوتے، مجھ سے لڑتے اور مجھ کو آگ کا شہاب مارا کرتے تھے۔ میں اپنے دل میں اللہ کے فضل سے ایسی ثابت قدمی پایا کرتا تھا جس کی تعبیر نہیں ہو سکتی، اور اپنے باطن سے یہ آواز سنتا تھا جو مجھے یہ کہتی تھی کہ اے عبد القادر، تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جا، کیونکہ ہم نے تم کو ثابت قدم بنایا ہے اور تم کو مدد دی ہے۔ پھر میں ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ سب میرے دائیں بائیں بھاگ جاتے تھے اور جہاں سے آتے تھے وہیں چلے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔